السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الہبۃ والعمرہ والرکبہ، سبق نمبر ہے 201 اور یہ باب ہے ہبہ کرنا۔ ہبہ اس تحفے کو کہتے ہیں جو بغیر کسی عوضانے کے دیا جائے۔ عمرہ یہ اس کے معنی ہے زندگی، اور عمرہ کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں ایک آدمی اپنا مکان کسی دوسرے کو دیتا اور کہتا کہ میں نے یہ مکان عمر بھر تجھے دیا، جب تک تمہاری زندگی ہے اس میں رہو۔ گویا تا حیات عطیے کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور رقبہ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں اپنا مکان تجھے ہبہ کرتا ہوں، اس طرح کہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ مکان میرے پاس واپس آ جائے گا، اور اگر میں تجھ سے پہلے فوت ہو گیا تو یہ مکان تیرا ہوا۔ اور اس صورت میں ہر ایک دوسرے کی موت کے انتظار میں رہتا۔ تو یہ باب ہے ہبہ، عمرہ اور رقبہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ان اباہ اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی نحلت ابنی ھذا غلاما کان لی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، فقال لا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجعہ، وفی لفظ فانطلق بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشہدہ علی صدقتی، فقال افعلت ھذا بولدک کلہم؟ قال لا، قال اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، فرجع ابی فرد تلک الصدقۃ، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم قال فاشہد علی ھذا غیری، ثم قال ایسرک ان یکون لک فی البر سواء؟ قال بلی، قال فلا اذن۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے والد بشیر انہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور عرض کی کہ میں اپنا ذاتی غلام اپنے اس بیٹے کو میں نے ہبہ کر دیا، یعنی نعمان کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح ہبہ کیا ہے؟ بشیر نے کہا کہ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے بھی واپس لے لے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، نعمان فرماتے ہیں کہ میرے والد بشیر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے ہبہ پر، میرے صدقے پر آپ کو گواہ بنائیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اپنی ساری اولاد کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ یعنی جو تو نعمان کو دے رہا ہے اے بشیر باقی اولاد کو بھی اسی طرح صدقہ ہبہ عطیہ دیا ہے؟ تو میرے والد نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ چنانچہ میرے والد واپس آئے
اور انہوں نے وہ ہبہ واپس لے لیا. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر میرے سوا کسی اور کو گواہ بنا لے. پھر فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیری ساری اولاد تیرے ساتھ یکساں بھلائی کا سلوک کرے؟ تو بشیر نے کہا کہ کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تو ایسا مت کر، یعنی جیسے تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے ساتھ یکساں سلوک کرے تو بھی اپنی اولاد کے ساتھ برابر سلوک کر. اگر ایک چیز کسی اولاد کو ہبہ کرتا ہے تو پھر دوسری اولاد کو بھی اسی طرح ہبہ کرنا ہوگا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہبہ اور عطیہ دینے میں برابری کرنی چاہیے. امام احمد، امام ثوری اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا یہی قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب برابری نہ ہو تو پھر ہبہ باطل ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ظلم اور ناانصافی پر گواہ نہیں بنتا. صحیح بخاری. تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا باپ اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو باپ پر لازمی ہے کہ اپنی ساری اولاد کو یوں برابر کر کے ہبہ دے. یہ نہیں کہ کسی کو 1 تولہ تو کسی کو بالکل دیا نہیں، یا کسی کو جو ہے وہ آدھا تولہ یا ماسا. جتنا دینا ہے اپنی زندگی میں اولاد کو ہبہ اور عطیہ، اس کے اندر برابری کرنا ضروری ہے. تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں کہ ہم اس سلسلے میں کیا ناانصافی اور ظلم تو نہیں کر رہے. اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ متفق علیہ. وفی روایت للبخاری لیس لنا مثل السوء الذی یعود فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یرجع فی قیئہ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہبہ کر کے واپس لے لینا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے اور پھر خود اپنی قے کو چاٹ لیتا ہے. اور بخاری کے ایک روایت میں ہے کہ بری مثال ہمارے شایان شان نہیں، جو شخص ہبہ کر کے واپس لے لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جس نے قے کی اور اپنی ہی قے کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے. تو پیارے بھائیو، یہ حدیث ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ ہبہ کر کے واپس لینا درست نہیں. ہاں، باپ اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرے تو وہ اس سے مستثنا ہے، جیسے آگے حدیث آ رہی ہے. تو ہبہ کر کے کسی کو کوئی چیز عطیہ کر کے وہ واپس لینا یہ اس طرح ہے جیسے کتا اپنی قے کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے. تو 2 باتیں معلوم ہوئی کہ ایک تو ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لینی، دوسرا یہ معلوم ہوا کہ کتا اتنا غلیظ ہے اپنی ہی قے کو اختو وہ دوبارہ چاٹ لیتا ہے. اور احناف نے اس حدیث کی تعویل کی اور کہا کہ ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینا حرام نہیں، حالانکہ حدیث اپنے معنی میں معنی اور مفہوم میں واضح ہے کہ ہبہ کی ہوئی چیز کا واپس لینا حرام. اور اس کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتے کی مثال کر دی ہے کہ اپنی کتا خود واپس چاڑ لیتا ہے، تو جو ہبہ کر کے واپس لے گا وہ اس طرح ہے جیسے کتا اپنی واپس چاٹنے والا، یعنی ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا حرام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہبہ کر کے واپس لینے کے اس عمل کو، اس کی قباحت اور اس سے نفرت دلانے کے لیے کتے کی مثال بیان کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب کسی کو چیز کوئی ہبہ کر دیں، یہ نہ ہو کہ پھر اس سے واپس لیتے رہیں۔ اگلی حدیث، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عطیہ دے کر واپس لے لے، سوائے والد کے کہ جو وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا والد اپنے اولاد کو دیے ہوئے ہبے کے بارے میں اس سے مستثنا ہے، اور اسی طرح عطیات دینا، ہبہ دینا اسلامی معاشرے میں محبت و مودت کی علامت ہے، اور تحفے اور تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے تحافو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے آپس کے اندر محبت ہوگی۔ تو محبت اور بھائی چارگی کو پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دینا چاہیے۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا رواہ البخاری۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہدیہ تحفہ قبول کر لیتے اور اس کے بدلے میں کچھ عنایت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا تحفہ قبول کرنا، تحفے کے بدلے تحفہ دینا یہ سنت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحفے کا بدلہ بہترین صورت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہدیہ یا تحفے کا بدلہ دینے کی اگر گنجائش نہ ہو تو کم از کم جزاک اللہ خیرن ضرور کہنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تحفے تحائف دینا سنت ہے، اور یہ نہیں کہ ہم صرف تحفے لینے والے ہوں، تحفے دینے والے بھی بنیں، اور اگر کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو پھر بدلے میں اس کو ہدیہ اور تحفہ دیں۔ اگلی حدیث، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال وہب رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہب رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ فاصابہ علیہا فقال رضیت قال لا فزادہ فقال رضیت قال لا فزادہ فقال رضیت قال نعم، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کو اونٹنی ہبہ کی، تو آپ نے اس کے بدلے میں اسے کچھ دیا اور فرمایا تو راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید دیا، پھر پوچھا راضی ہے، خوش ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے اسے مزید کچھ اور دیا، پوچھا اب تو راضی ہے؟ بولا ہاں، جی ہاں میں راضی ہوں۔
تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا چاہیے اور اس کے بدلے میں بھی جو ہے وہ دینا چاہیے، اور بہتر بندہ وہ ہے جو ہدیے یا تحفے کے بدلے میں تحفہ دے اور زیادہ بہتر اور اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ دے۔ تو پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 201 تھا ہبہ، عمرہ اور رقبہ کے بیان میں، اور اسی طرح آگے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ اور رقبہ کے متعلق بھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔